بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات حاضرین مجلس، میرے شیعہ سنی برادران، رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کی ہے ذرا جلدی بیٹھنے کی، کیونکہ وقت کوئی نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سننے والوں کے لیے حق بیان کر سکوں، اور اکثریت جو ہے وَأَكْثَرُهُمْ عَنِ الْحَقِّ كَارِهُونَ، مزاج زمانہ یہ ہے کہ حق لوگ برداشت نہیں کرتے۔ سب کہا تھا میری آج کی گفتگو انتہائی اہم ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے سے بڑی ذمہ داری سے ریکارڈ کرنا، کیونکہ اگر کسی نے شروع میں نہ بھی سنا ہو تو صرف آج کی گفتگو سن لے، اور پھر میں اور وہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہیں۔ جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں تو جات میں شکر گزار جو برادران آگے تشریف لے آئیں، جن کو جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ آپ کی انتہائی تو جو بے شکر گزار، بالکل جو ہے وہ جلدی میں مختصر کرتے، مقاصد زیادہ ہے، وقت کم ہے، اور اتنی بڑی شہادت ہے جس نے کائنات کو ہلا دیا جو آج ہم نے پڑھ دی۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے قرآن کا دلہا بنا کر سورہ رحمان میں محمد اور علی کا کائنات پر احسان منوایا ہے۔ آپ کی تو جھاجا دنیا نے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ آلائے رب 14 ہیں، لیکن باقی 12 نعمتیں بھی ہیں، اور علی اور محمد آلہ ہیں۔ اللہ کے اس نظام دین میں مقصد کیا ہے؟ دین کیوں دیا گیا؟ دین اس لیے دیا گیا تاکہ بندہ عمل کے راستے پر چلتے چلتے عقیدت کا کمال پا جائے۔ تو سارے بیٹوں کو جو میرے بیٹھے کالج سکول کے اور میرے جو بھی کسی تنظیم کے باقی مجھ سے عارف لوگ ہیں، مجھے پتہ جیسے خان صاحب ہیں، تو میں آپ جیسے اپنے بزرگوں کو یا زید صاحب کو میں آپ کو نہیں پڑھا رہا، میں آپ کی تائید میں اس حق کو اجاگر کر رہا ہوں جو کتابوں میں موجود ہے، زبانوں سے گم کر دیا۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی ہم نے کمال پر دیکھا ہے، عقیدت والوں کو دیکھا۔ عقیدت کے ساتھ چلتے ہوئے سلمان منا اہل البیت ہوگا، عقیدت کے ساتھ پہنچی ہوئی بی بی فضا ہو کر کبھی ملک الموت کو روکنے والی ہو گئی، کبھی میکائیل کو رزق بانٹنے والی ہو گئی، عقیدت کے ساتھ۔ عقیدت کی وجہ سے اب ایسے کرنی جیسا رسول کا محب صحابی نہیں بن سکے تھے، بڑا درجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا، لیکن اب ایسے کرنی کو صحابی بننے کا شرف نہیں ہوا رسول پاک کا، لیکن عقیدت دور رہ کر بھی اتنی مکمل تھی کہ رسول پاک نے اپنا کل کائنات کی امت کی شفاعت کا اختیار اسے دے دیا تھا۔ عقیدت کی وجہ سے لشکر یزید میں
نبیوں کی صف میں آ کر علیہ السلام ہو گیا تھا، وجہ چاہیے عقیدت کی وجہ سے، اور عقیدت کی وجہ سے گلیوں میں پھرنے والا دیوانہ بہلول بن کر جنت ماننے لگ گیا تھا۔ آپ کی توجہ پہ شکر ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوا عقیدت کی وجہ سے، یہاں پر عمل نہیں ہے، عقیدت۔ کون سے عمل سے یہ لوگ بلند ہوئے؟ کیا باقی لوگوں سے نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے؟ لیکن ان کی عقیدت کمال پر تھی۔ دو چیزیں ہیں، عمل اور عقیدہ۔ اللہ کو بندے سے کیا چاہیے؟ اللہ نے دین کیوں دیا؟ اللہ نے بندے کو اپنا مزدور بنایا، نوکر بنایا۔ اللہ جابر ہے، اللہ چاہتا ہے آپ کام کرتے رہے، کرتے رہے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کا ناز ہے کہ بندے کو ذرا اپنے سے دور چھوڑا ہے تاکہ وہ اللہ کے لیے سعی کرے۔ اس کوشش کا نام عمل ہے۔ لیکن کمال پر وہ ہے جو خدا کے نور کے چھاؤں میں آ جاتا ہے اور آ کر وہاں پر عقیدت سے بیٹھ جاتا ہے، لے نور خدا میں تیرا بندہ ہوں۔ وہاں پہ عمل نہیں چاہیے، عقیدت چاہیے۔ جو نور خدا میں بیٹھ گیا وہ کمال پر پہنچ گیا۔ اللہ کو بندے سے مزدوری نہیں کروانی، وہاں پر عطا ہی عطا ہے، وہاں پر کرم ہی کرم ہے۔ اب وہ نور خدا جو کہ غائب واجب، وہ کیسے بندے کو اپنے نور میں بٹھائے؟ اس لیے اس ذات واجب نے اپنے نور کو جلوہ دے کر نور 14 کر دیا۔ آل محمد، محمد آل محمد۔ اب پتہ چلا مخلوق غائب کا نقطہ وصل توحید کے ساتھ نور محمد آل محمد، یہ نور عزت خدا ہے۔ جو غائب والا ہے اس کو یہ چیزوں میں سوچنے والی مخلوق کیسے ملے جب انہیں در مصطفیٰ مل جائے۔ جو ان تک پہنچ گیا، آپ انتہائی تو جو سر شکر گزار، جو ان تک پہنچ گیا وہ نور خدا میں آ گیا۔ جو ان تک پہنچ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ باب اللہ ہے، یہ نور اللہ ہے، یہ صراط اللہ ہے، یہ حبل اللہ ہے، یہ ارادت اللہ ہے، یہ مشیت اللہ ہے۔ یہ ان کا تعارف ہے۔ تو جو آج ہے ساری آیتیں، ساری روایتیں آپ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ اب پتہ چلا کہ ایک بندے کی دین میں کوشش کا کمال یہ ہے کہ وہ نور معصوم کی چھاؤں میں پناہ لے، وہاں پر عقیدت ہی عقیدت ہے۔ یہ ہے کمال کی منزل، عقیدت۔ آپ کی توجہ پہ شکر گزار۔ اچھا، اس مقام عقیدت پر پہنچ کر بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں تحلیل ہو جائے تو وہ علیہ السلام ہو جاتا۔ اللہ نے اپنے دین کا وارث معصوم کو بنوایا، یعنی اللہ کا قبلہ توحید معصوم، درود والے خالص خاص بندے۔ اللہ نے کسی ناقص کو، خیراتی درود والے کو بھی اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ گھبرائے لوگ سے کلام نہیں۔ آدم قبلہ توحید نہیں، وجہ چاہیے۔ کوئی اور نبی قبلہ توحید نہیں۔ قبلہ توحید 14 ہیں جن پر اللہ خود صلاۃ کرتا ہے۔ تو جہاد پہ شکر گزار۔ اچھا، جب قبلہ توحید بنا لیا، آپ کی توجہ پہ شکر گزار، یہ بنایا قبلہ توحید، یعنی جسے مجھ تک آنا ہے وہ ان تک آ جائے۔ جو ان تک پہنچ گیا میرے دروازے پہ آ گیا، جو ان تک پہنچ گیا میرے راستے پر ہے، جو ان کے پاس ہے وہ میرے نور میں ہے، جو ان کی مرضی کے تحت ہے وہ میری مرضی پر ہے۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی چھاؤں میں
بچانے کا بہانہ اللہ کے سامنے کرتا ہے اور کہتا ہے میں مجبور ہوں، اور شیطان اس کے بڑے جرم کو چھوٹا وہم کر کے بناتا ہے، اور اس ظلم کو جو وہ کمپرومائز کرتا ہے چھوٹی بات پر، کہ ولایت علی اچھا مستحب کر، ٹھیک ہے ثواب ہو گیا، اتنا کون سا کلمات رسول نے 2 تک پڑھایا، ہم اس پر مان لیں، اتنا سارا کمپرومائز کر لیا، اوپر سے علی کی ولایت، غدیر کی ولایت، علی علی سارا عقیدہ پڑھتے رہو، ہم نے تھوڑا سا چھپایا نا۔ تو یہ ہے زینت دینا، یعنی جرم کو چھپا کر شوگر کوٹ کر دیا اس کے باقی دین کو، جو قتل کر گیا اندر کو اس کو چھپا دیا۔ تو جو آج چاہیے ڈاکٹر نے مقرام آپ کی تو یہاں پہ شکر خدا ڈاکٹر نے مقرام کرتے، شیطان دے دیتا زینت، شیطان نے دی ہے زینت۔ اسے پتہ چلا میں نے تھوڑی سی بے ایمانی کی، چوری کے روپیہ سے اگر آپ پوری ایران کی حکومت کو آپ امیر کر دیں، روم میں سلطنت بنا دیں، تھے تو غاصب ہی نا، چوری کے روپے سے خیراتیں نہیں چلتی، تو جو ہاتھ چاہیے جس کی ابتدا حق تلفی سے ہوئی، آپ کی توجہات پہ شکر گزار۔ اب یہی مسئلہ پہلی امتوں میں ہوا، اس لیے کیونکہ میں فلسفہ پڑھا ہوا ہوں، میں کوئی مسلمانوں کے درمیان ہی بحث میں نہیں ہوں، میں نے بڑے بڑے نظریات بیچنے والوں کو جھکایا ہوا اپنے سامنے، ایسا کوئی بیٹا نہیں باپ نے پیدا کیا جو ولایت علی کے اس منبر علم پر متمسک بندے کو عقیدہ میں ہرا سکے۔ عقیدہ نام ہی محمد والے محمد کا ہے، توجہات پہ شکر گزار جاگتے سے، اس لیے یہ کتاب لکھی گئی، توجہات چاہیے عیسائیوں میں فرقہ واریت پر 1876 میں، عیسائیوں میں بھی گروپ ہے، عیسائیوں میں اس وقت 5 گروپ ہیں، تو ان میں ایک ہے یہوواز وٹنر، توجہات چاہیے، وہ چرچ کو نہیں مانتے، وہ بائبل کو مانتے ہیں، چرچ کو نہیں مانتے، اور وہ پادریوں کو نہیں مانتے، توجہات پہ شکر گزار۔ ان کا ہے ایک ہائن رائٹر، اس نے کتاب لکھی پروز مسرینیس، اس کتاب میں 1876 فلیڈلفیا سے شائع کی، جس سن میں جو اقبال تھے شاید قائد اعظم بھاگ دنیا میں آئے تھے، توجہات چاہیے، اس سن میں لکھی جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے، اس میں اس نے کہا، توجہ چاہیے، اللہ اکبر، Jesus had brought the world near to the rule of God۔ حضرت عیسیٰ لوگوں کو اللہ کی حکومت سے قریب لے آئے تھے، but people rejected him، لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، and accepted the اللہ kingdom of bishops، اور انہوں نے بادشاہی قبول کر لی پادریوں کی، which was never appointed by God، جو کسی کتاب کے مطابق اللہ نے نہیں لگائی تھی۔ عیسائیت میں فرقے کیوں بنے؟ کیونکہ انہوں نے معصوم کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے کو دین کا ہادی بنا لیا۔ تو یہاں چاہیے میں سارے اپنے بچوں سے جو کالج سکول میں جاتے ہیں، دیکھیں غصہ نہیں، غصہ شیطانیت ہے، غصہ ذہن کو کھا جاتا ہے، غصہ حرام ہے، یہ ہے مقدمہ حق کی معرفت کا۔ میں ہوں آل محمد کا وکیل، میں آپ کو بلاتا ہوں آل محمد کی طرف، دنیا آپ کو بلاتی ہے کیا ہے آل محمد کی طرف؟ اللہ اکبر، تو یہاں چاہیے اب دیکھیں کہ جو غیر معصوم ہے اس میں امانت نہیں ہے، وہ امین نہیں ہوتا۔ ناراض نہ ہونا، کس نے کیا ہماری امامت کو 2 ٹکڑے؟ کس نے کیا امامت کو 2 ٹکڑے؟ عقیدہ رکھنا ہو تو معصوم کا نام، اور حکم ماننا ہو تو غیر معصوم کا۔ تو جہاں چاہیے جاگتے سے وہ کلام کرتے، تو جہاں چاہیے جاگتے سے وہ کلام کرتے۔ دیکھیں امامت کو 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ اس کا مطلب تھوڑا سا فرق تو آیا نا۔ تو جو ہاتھ چاہیے امامت تو معصوم کی ہونی چاہیے، امامت ہوتی حکم کے لیے۔ اب یہ تو نہیں کہ حکم مانتے رہے غیر معصوم کا اور دھوکہ دیتے رہے معصوم کے نام کا۔ امامت کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ اس کی نص کیا ہے؟ مجھے قول معصوم بتا کہ تم امت کے حکم سے کام کرنا، جب قول معصوم ہے ہی نہیں تو یہ کس نے انجیکشن دیا؟ نوافل رمضان کو تراوی بنا کر؟ گھبرے لوگ سے کلام ہی نہیں ہے۔
اللہ اکبر. اس کے بعد پھر ایک اور تلوار, کیونکہ امام کی غیبت کو دنیا داری میں نقص بنا کر ہلتے جلتے غیر معصوم کی جگہ پر بیٹھ دیں گے. اور انہوں نے کہا عمل عمل عمل, اور عمل کی تلوار سے تشریح کی. شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, اور شیعو ہمارے لیے زینت بنو, ہمارے لیے بےعزتی نہ بننا, شرمندگی نہ بننا. امام کا قول ہے. اب سنو شرح ان کی, کیا کرے؟ نمازی بنے, روزے دار بنے, حاجی بنے, جمعے پڑھے, داڑیاں رکھے, بڑے بڑے افسر بنے پڑھ لکھ کر, آپ کو آ کر مسجدوں میں نمازیں پڑھائیں, آپ کے مسجد ادارے بڑے بڑے وہ ریسرچ سینٹر بنوائے, آپ کو پجارو, پراڈو, اللہ اور ہمر جیسی گاڑیاں لے کر دیں, آپ کے بچے امریکہ, فلاڈلفیا اور اللہ اکبر کیمبرج میں پڑھے جا کر, اور آپ ساری دنیاوی سٹیٹ اپنے ان لوگوں کے ساتھ رکھتے ہوئے آپ اس طریقے پر ایک دین رکھو, اور آپ کے بچے پڑھ کر بن جائے باراک اوباما, آپ کا بچہ بن جائے ڈی سی, آپ کا بچہ بن جائے کمشنر, اور وہ وردی پہن کر 5 منٹ کے لیے جلوس حسین پر آئے, اپنی شکل دکھائے, گھر جا کے دعوتیں اڑائے. عیسیٰ داری کے دن میں وہ دنیا داری کرتا پھرے, اپنی دنیا داری کے لیے گروپ بنا کر اپنی باقی قوم کو بلیک میل کرے. بتاؤ یہ امام کے لیے زینت ہے یا ہمارا وہ بھوکا لینے والا بچہ جو سارا دن جلوس حسین میں ماتم مار کے رہ رہا ہے؟ کرتے ہیں شیعہ کا مقصد ہے معصوم, ہمارا مقصد ہے معصوم. شیعہ وہ ہے, امام نے فرمایا جو ہمارے ساتھ جیے, ہمیں غم ہو تو غم میں ہو, ہمیں خوشی ہو تو وہ خوشی میں ہو, ہمیں تمہارے ڈسپلنڈ بندر نہیں چاہیے سوٹ پہنے ہوئے, ہمیں وہ ملنگت چاہے جو علی کی خوشی میں ناچتا ہے, حسین کی خوش مات غم میں ازادار ماتم کرتا ہے. نماز کی تلوار مجلس پر عمل کرو, مجلس کو عمل سے نکال دیں. یہ مجلس کی تلوار اذان پر ہی کیوں چلائی جا رہی ہے؟ اچھا کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کیا کبھی کسی سیاسی جلسے میں اعلان ہوا اوہ اذان ہوگی جلدی چلو؟ اچھا یہ جو بڑے بڑے ملوڈے یہ جو بیٹھ کر امبیسیوں میں کھانے کھاتے ہیں, وہاں پر تو یہ نماز مغرب کی وہ جو ہے سنتیں وہ بھی نہیں پڑھتی کھانا کھانے کے لیے. وہاں پہ کھانا اتنا اہم ہے کہ یوں 3 پڑھی یوں 4 پڑھی, اور 40 مولوی نماز پڑھا کے مرغے پھڑکانے شروع کر دیتے, میں نے خود دیکھا. اچھا یہ مجلس میں نماز کا اتنا ہتھیار کیوں بھائی؟ یہ اتنا خوف کیوں کہ مجلس جرم ہے اور اذان جو ہے وہ بڑی اللہ اکبر تلوار اذان کی چلے گی مجلس پر؟ مجلس کو اتنا گناہ کیوں بنایا؟ مجلس کو اتنا گناہ کیوں, اتنی گناہ کی جگہ کیوں؟ نہ شادیوں میں, نہ سوشل فنکشنز میں, نہ اذانوں پر بند ہوتے ہیں بازار, نہ کچھ اور ہوتا ہے. ملا کی تلوار مجلس سننے والے کے لیے کہ جیسے باقی سارا جہان نمازی ہے یہ گناہگار ہے. اسے دنیا کا گندہ ترین اذان کے وقت میں مجمع نمازی وہ نظر آتا ہے اس کو مسجد سے, یہ والا جو مجلس میں بیٹھا. اچھا یہ وہم کیوں ڈالا جائے؟ اتنی بلند مقصد میں بیٹھے مولا کی بارگاہ میں اس کو تم بلانا کدھر چاہتے ہو؟ میرے امام پاک کی سنت نہ صرف سید سجاد نے 7 اذانوں کو یزیدی کر کے ذکر حسین کو جاری رکھا. امام کو نہیں پتا تھا نماز کا وقت ہے, امام کو نہیں پتا تھا اذان ہو رہی ہے. ارے جو اذان دیتے ہیں نماز کے لیے یہ دعوت ہے
मासूम के रास्ते की, और मजलिस अजान है मकसद मासूम की। जब अपनी अजानें एक दूसरे में दिए जा रहे हैं, वो तलवारें नहीं खेलते, तो तुम्हें मजलिस में किस शैतान ने भेज दिया कि तुम जिक्र मुवद्दत हुसैन को अपनी भटकी हुई नमाज से खराब करो? तो जहां चाहिए, कहां पे लिखा है कि खिदमत मासूम से उठाकर नमाज पढ़ाई जाए? कहां पे लिखा? मुझे मासूम का कॉल दिखाओ कि मासूम ने कहा हो कि मेरी जूती पॉलिश करने वाले पहले नमाज पढ़ के आओ। कहां पे लिखा? उन्होंने तो नमाजियों को कहा कि नमाज छोड़ो, मेरी जूती को हाथ लगा, वो रास्ता है, ये मंजिल है। चाहिए ये आम जगह नहीं है, तो जहां चाहिए। अब मासूम का कौल सुनो, जागते दिनों को कलाम कर। मासूम ने फरमाया, तफसीर बुरहान बिहारुल अनवार, वो इमाम जो नमाज की इज्जत सिखा रहा है। इमाम जाफर सादिक का कौल ही लिया ना, नमाज को हल्का समझा, नमाज को हल्का समझा। पहले नमाज पता तो कर लो कौन सी है। अगर शरीयत की नमाज हर मकाम पर मुराद हो, तो फिर तुम अपने मरते बाप को लेकर मगरिब की जमात छोड़ के अस्पताल न जा सको। वो फैसला जाती होता। अगर मुझे आइंदा मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पर भी करूंगा। अब सारे मौजू नहीं बोले जा सकते, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट में चलते हुए, ताकि कम से कम हम एक फिक्री रास्ता तो तय कर लें। हमें बता दें, मासूम ने कहा, तफसीर बुरहान हाशिम बहरानी की, बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी की, 2 किताबों में हदीस मौजूद। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, वल्लाह नहनु सलात, खुदा की कसम हम 14 नमाज है। क्या मकसद? तो क्या इमाम का कौल ना हो तो मुझे अब जुर्माना करें, यजीदियत में फेंक के बाहर निकालें, मुझसे कभी बात ही ना करें। मुझे कुरान पे हलफ रख के बताएं, क्या ये इमाम का कौल है? अभी सुने, हम सलात है। अच्छा, इमाम को इस कहने की जरूरत क्या थी? फजूल बात है, ये शायरी है, ये नारा है। या इमाम को पता था मैं हादी हूं, क़यामत तक समझाऊंगा? इस इमाम को पता था कि जो सलाते शरीयत है वो रास्ता है, मंजिल हम हैं। ऐसे ना हो कि हमारे जिक्र में बैठे हुए को कोई शैतान आवाज देनी शुरू कर दे, हैया अला सलाह। मासूम ने शैतान से बचाना था, कहा मजलिस छोड़ के ना जाना, मैं ही नमाज हूं। नहीं, अल्लाह अकबर। नमाज उसके लिए वाजिब है जो अपने कामों में हो। शादियां छोड़ो, नमाज पढ़ो, दुकानें बंद करो, नमाज पढ़ो, अपने टीवी चैनल मैच छोड़ो, नमाज पढ़ो, अपने मदरसे की सियासतों को छोड़कर सारे जुमा इकट्ठे पढ़ा करो। वहां पे तो तुम्हारा कोई बड़ा मौलवी आता ही नहीं है। वहां पे तो सियासत, वहां मदरसे में नमाज है नहीं, मजलिस में नमाज।
خدا ہے، ہم کلمہ نجات ہے، ہم رحمت کی برسات ہے۔ اور آتے سورۃ الانفال کی 33 آیت میں اللہ نے کہا اما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محمد میں قرآن میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ جہاں تو ہوگا، تیری آل ہوگی، تیرا ذکر ہوگا، ان میں کسی پر عذاب میں کر ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھو جب ذاتی مسائل ہے، نماز سستی نہ کرو۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اپنے وجود کی قبر میں دفن ہو کر معصوم کے صراط مستقیم پر حرکت نہیں کر سکے گا۔ ہم تارکین نماز نہیں ہے، لیکن نماز مزہ بھی ہمیں آتا ہے، سمجھ بھی ہمیں آتی ہے، کیونکہ جسے نماز مل گئی مولا نہیں ملا، اس میں تو پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ اس لیے نماز ترک نہیں کرتے ہم، تارکین نماز تارکین شریعت نہیں ہے، اسے کوئی اس بات کو غلط ایکسپلائٹ نہ کرے، لیکن مجلس نماز سے بلند جگہ ہے، کیونکہ جب میں مجلس میں آتا ہوں تو مجھے نمازوں کی فکر نہیں رہتی، کیونکہ میری روح پکار رہی ہوتی ہے مولا تو ہی میری نماز، تو ہی میرا وضو۔ یہ عقیدہ معصوم ہے، جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شکر گزار۔ اب دیکھیں نظام دین کو، قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی آلاء کو کس کس مقام سے انکار کر سکو گے؟ ایک اقتدار ہے محمد کا، یہ ایک سلطانی ہے علی کی، یہ رحمت ہے آل محمد کی، تم ان کا کہاں کہاں انکار کر سکو؟ فَيَوْمَئِذٍ، 25 سورہ رحمان آیت نمبر 39، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اور اس دن محشر میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ساری مخلوق سے ان کے گناہوں کے سوال کرتے رہیں۔ ایسا کلام یہ تو کہتے ہیں یوم محشر ہے، سوال ہوگا، وہاں پر سوال قرآن کہتا ہے گناہوں کے بارے میں محشر میں سوال ہوگا ہی نہیں، نہ کسی جن سے نہ انسان سے۔ میں نے تو آپ کو کوئی حدیث تو نہیں سنائی، کوئی کسی انگریز کا ڈائلاگ تو نہیں سنا، یہ تو قرآن کا ہے۔ ابھی کھولو 55واں سورہ 39ویں آیت، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، محشر میں آپ پہلے دن سمجھو کن کا ہے، یہ ذنوب کے بارے میں کسی سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ ذنوب ذنوب ذنوب، مولوی ذنوب تھی سنت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ذنب کے لیے مانگو تو جو ہاتھ چاہیے۔ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ ذنب، روزہ چھوڑنا ذنب، شریعت سے مس ہو جانا ذنب، گناہ کرنا، شراب پینا ذنب ذنب ذنب، یہ جرم نہیں ہے، گھبرا لوگوں سے کلام نہیں، یہ ذنوب ہے، ذنوب۔ قرآن کہتا ہے کہ محشر میں 1,00,000 یورو انعام اگر کوئی ثابت کرے کہ یہ ذنب نہیں ہے، اور محشر میں ان کا سوال ہوگا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے سد و ذرائع سب سے دشمن بنایا جاتا ہے جب بیٹے کو باپ کا تعارف نہ کرایا جائے، جب آپ کو مولا کا بتایا نہیں جا رہا تو آپ نے دشمن بننا ہی ہے راہ حق۔ ذنب کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے، ذنب ہوتے کیا ہے؟ گناہ، ذنوب، ذنوب کو کہتے ہیں نا، ذنوب جمع ہے، ذنب واحد ہے۔ نماز چھوڑنا ذنب، روزہ چھوڑنا ذنب، یہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں اللہ نے کرنا۔ محشر تو یوم خدا کہا گیا، اور قرآن نے کہا توجہات پہ شکر گزار، بڑی حساس قوم، ہم بڑے عقل والے ہیں، ہمارا ورثہ ہی عقل ہے، ہمیں کسی آدمی کی فضول بات کو ایسے قبول کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن دلیل کو اتنی ذمہ داری سے سنیں کہ کہیں اسی مقام پر پل صراط غلط فیصلے سے ٹوٹ نہ جائے۔ آپ کی تو یہاں جائے ذنب، ساری چیزیں ذنب، حتیٰ کہ عام آدمی کا قتل بھی ذنب ہے، عام آدمی کا قتل بھی ذنب ہے۔ رسول ہے شفیع المذنبین، گناہوں کو
ان ذنوب کو معاف کروانے والے۔ ذنب وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں لے دے کر معاف کیے جا سکتے ہیں، ذنب وہ ہوتے ہیں جن کو رسول معاف کر سکتا ہے۔ سنتے میری بات، ذنب کون ہے؟ جس کو رسول معاف کر، کیونکہ شفیع المذنبین سارے بندے ہیں محمد کی ملکیت، محمد کا فیصلہ ڈومیننٹ۔ محمد کہے گا اچھا اس کو چلو تمہیں قتل کیا، ایسے کیا، چلو اس کا قصاص دو، میں تمہیں بھی قتل کرتا ہوں، کر دیا، برابر کر دیا، اچھا دیت دے دو، پیسے دے دو۔ قتل پیسے دے کے معاف ہوتا ہے نا، اسے دیت کہتے ہیں نا۔ اس کا مطلب کہ قتل بھی معاف ہو، جو قرآن کی آیت ہے نا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، یہ آیت ہے، لیکن پہلے نفس تو پہچانو کہ وہ کون سا ہے۔ عام نفس کی تو دیت ہے، حسین کی دیت کون دے گا؟ یہ آپ نے شان معصوم کو عوام میں مخلوط کیوں کر دیا؟ آپ ان کی اس سپرلیٹو سٹیٹس کو چھپانا کیوں چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غدیر چھپائی، کبھی آپ نے ولایت چھپائی، کبھی آپ نے کلمہ قتل کر دیا، کبھی آپ نے بلا فصل غائب کر دیا، کبھی آپ نے صدقہ شہیدوں کو دینا شروع کر دیا، کبھی آپ نے خمس غیر سادات کو کھلانا شروع کر دیا اپنے ٹیکس میں بنا کر۔ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نص معصوم کیا ہے؟ یہ کہاں سے فتوے آ رہی چیزیں آ رہی ہے کہ مال حرام کو خمس حلال کر دے گا؟ امام نے کہاں پہ کہا کہ ہمیں حرام دو میں تمہیں حلال کر دوں گا؟ حرام ہوتا ہی حرام ہے، ناراض نہ ہونا۔ یعنی کوئی دنیا داری چل پڑی نا، جب رسول کے بعد حکومت خراب ہو گئی تو خمینی صاحب جیسے بزرگ کے بعد بھی تو خراب ہو سکتی ہے نا۔ تو ہم علماء حقہ کی عزت احترام کرتے ہیں، لیکن امام نے کدھر کہا کہ سارے علماء بن جائیں تو وہ حق ہی ہوتے؟ اگر ہم نے علماء سے نہیں لینا تو پھر گلی کے چھولوں والا سے تو نہیں دین سیکھنا، سیکھنا تو علماء سے ہی ہے، لیکن پہلے پہچانو تو صحیح با کردار ہے یا غدار ہے۔ توجہ چاہیے، بیٹھ جائیں بیٹا، مولا آپ کو زندگی دے، توجہ چاہیے، جلدی جلدی بات کرتے ہوئے توجہ میں شکر گزار۔ اللہ اکبر، زن کے بارے میں سوال ہی نہیں۔ اب پھر قرآن نے کہا، توجہ چاہیے، سورۃ القلم 35-36 ہے، اَوَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں کو ویسا قرار دے دیں جیسے مجرم ہے؟ اب کیا ہو گیا ہے، کیسے سوچ رہے ہو؟ پتہ چلا قرآن کا جو مسلمان ہے وہ مجرم نہیں ہوتا، جو اللہ کی سلامتی میں مجرم ہو نہیں سکتا، اور جو مجرم ہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام میں پریشانی پڑ گئی، لکھا اہل سنہ کی کتاب ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب میں اس آیت کی تشریح میں رسول پاک کی حدیث لکھی۔ رسول پاک کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسے بزرگ ہستیاں جن کے قدموں کی خاک وفائے رسول کے صدقے ہماری آنکھوں کا سرما ہے، وہ پاکیزہ ہستیاں رسول کے پاس آگے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو گئی، ہم میں تو سارے مجرم ہیں، کسی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی حق تلفی ہو جاتی ہے، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم پورے سلیبس پر چل ہی نہیں سکتے، آخر نفس ہمارا ہے، خطا کار ہے، غلطیاں ہوئی جا رہی ہیں، تو کیا ہم کلمہ پڑھ کر بھی آپ کی پناہ میں رہ کر بھی ابھی سلامتی میں نہیں آئے؟ ہمیں خطرہ ہے۔ رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہا میں انا شفیع المذنبین وما انا شفیع المجرمین، میں مذنبین کی شفاعت کروں گا، مجرم کی میں بھی نہیں کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ مجرم کیا ہوتا ہے؟ کہا جو تم یہ بتا رہے ہو یہ سارے ہیں ذنوب، یہ ہے